بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پچھلے درس میں ہم نے چند آیات تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی تھی، جن میں اللہ رب العزت نے گائے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آج اس واقعے کے بعد اگلی دو آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور ان دو آیتوں کا تعلق بھی گائے کے واقعے سے ہی ہے، بلکہ ان آیات میں اصل سبب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اس کا سبب کیا تھا۔ اور میں یہ پچھلے درس میں بھی بات اشارتاً بیان کر چکا ہوں کہ اصل واقعہ بعد میں قرآن میں بیان ہوا ہے، جو سبب بنا گائے کے ذبح ہونے کا، وہ قرآن پاک میں بعد میں آیا ہے، اور گائے کا واقعہ پہلے آیا ہے۔ یعنی ہم جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اچانک گائے کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اچانک آپ کے ذہن میں یا پڑھنے والے کے ذہن میں کیا سوال آئے گا کہ یہاں اچانک گائے کے ذبح ہونے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ سوال پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دماغ حاضر ہو جائے، آنے والے واقعے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اللہ رب العزت نے اس گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا اس کا سبب بعد میں بیان کیا، سبب سے پہلے اس گائے کا واقعہ بیان کر دیا۔ اب آج ہم پڑھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کیا، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس نفس کے معاملے میں آپس میں تمہارا اختلاف ہو گیا۔ قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، اختلاف ہو گیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ، واللہ اور اللہ، مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ کون سا نفس قتل ہوا، کس نے کیا؟ اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ پہلے بھی، کہ ایک آدمی تھا بڑا مالدار، تو راتوں رات اس کے بھتیجوں نے اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے مال کے لالچ میں آ کے اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور اس کی لاش اٹھا کے اپنے مخالفوں کے دروازے پہ پھینک دی، تاکہ اس قتل کا الزام کسے دے سکیں؟ اپنے مخالفوں پہ ڈال سکیں۔ یہ قاتل بھی خود ہی تھے، اور بدلہ لینے کے لیے اپنے مخالفوں سے لاش اٹھا کے مخالفوں کے دروازے پہ ڈال دی، اور دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا۔ تو اختلاف پیدا ہو گیا، وہ کہیں ہم نے نہیں کیا، یہ کہیں تم نے کیا ہے، اختلاف ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا،
فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں آپس میں اختلاف والے ہو گئے، تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، واللہ مخرج، جو بھی چھپا رہے تھے تم، اللہ تعالیٰ نے تم سے نکلوا دیا، حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اب وہ کیسے ظاہر ہوئی؟ جب یہ اختلاف ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پہلے تو اختلاف بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، قریب تھا کہ مزید قتل و غارت شروع ہو جاتی، ایک قتل کی وجہ سے مزید اور قتل ہونے لگ جاتے، یہ قریب تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا بھئی اللہ کے نبی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام انہیں بلاؤ، ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے پھر معاملہ کیسے حل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا ہے موسیٰ تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، ہم قاتل کی تلاش میں بیٹھے ہیں، قاتل کی تلاش کے لیے آپ کو بلایا ہے اور کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کرو۔ بھلا گائے کے ذبح ہونے کا قاتل کی تلاش سے کیا تعلق ہے؟ کیا تو ہمارا مذاق بنا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ مذاق کرنا نبی کے شایان شان نہیں ہے، جو تم مجھے مذاق بنانے کا طعنہ دے رہے ہو، میں جاہلوں والی یہ حرکت کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا تھا تاکہ قاتل کی تلاش ہو سکے، اس کی پہچان ہو سکے۔ اور ہم یہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ کیسے کیسے گائے ملی، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے پچھلے درس میں۔ اب جب گائے مل گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اگلی آیت کریمہ میں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے بعض سے اسے مارو یا لگاؤ۔ اضرب کا معنی مارنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں مطلب ہے لگاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر، گائے کا باز لے کر، جز لے کر، جسم کا کوئی حصہ لے کر لگاؤ، کس کو؟ مقتول کو، جو قتل ہوا ہے اسے لگاؤ۔ جب انہوں نے گائے کا کوئی جسم کا گوشت کا حصہ لے کر اس مقتول کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہوا تو اس نے بتا دیا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور و فکر کرو۔ اب یہ ہیں دو آیتیں جو مکمل ہم نے پڑھی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بھتیجوں نے کسے قتل کیا؟ چچا کو قتل کیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں بٹھا لے اچھی طرح، اور پچھلے ہفتے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اور آئندہ بھی جو واقعات سورہ بقرہ میں آئیں گے تو ان کی تفصیلات، مکمل تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں آتی۔ قرآن و حدیث میں پچھلی امتوں کے واقعات اشارتاً بیان ہوتے ہیں، مکمل تفصیل سے بیان نہیں ہوتے، کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کہانی لکھی جاتی ہے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک چیز آتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو اہم چیزیں ہیں جن سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، وہ بیان ہوتی ہے، بلا ضرورت کوئی چیز بیان نہیں ہوتی۔ یہاں بھتیجوں نے چچا کا قتل کیا، یہ بات، یہ واقعہ نہ تو قرآن پاک میں آیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے پچھلی کتابوں سے نقل ہو کر، لیکن قرآن پاک میں اس بات کی صراحت موجود نہیں کہ قاتل بھتیجے تھے اور مقتول چچا تھا اور مال کی وجہ سے قتل کیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں نہیں آیا اور نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں پہلی کتابوں سے نقل ہو کر ملتا ہے، اور ایسے واقعات آگے بیان ہو سکتے ہیں، ان کی نہ تصدیق کرنی ہے اور نہ
تکذیب کرنی ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی تفصیل سے بیان کیا تھا میں نے، غالباً پچھلے ہفتے یہ اسرائیلیات کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ تو اسرائیلیات والا قاعدہ ہی یہاں پہ لاگو ہوگا۔ تو یہ تھی پہلی اہم بات۔ اس کے بعد گائے کے جسم کا کون سا حصہ انہوں نے مقتول کو لگایا، اس کے بارے میں بھی بے شمار اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا حصہ لگایا، بعض نے کہا کہ کندھوں کے درمیان سے گوشت لے کر لگایا، بعض نے کہا گائے کی زبان مقتول کو لگائی گئی تو وہ اٹھ کے بولنے لگ گیا۔ بے شمار اقوال ہیں، کوئی بھی قول واضح طور پہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے انہیں کہا کہ بعض لگاؤ، یعنی اس کا کوئی حصہ گائے کے جسم کا لگاؤ کسے؟ مقتول کو، وہ کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرنا ہے، مقصد یہ بتانا نہیں کہ کون سا حصہ لگا، اگر پتہ بھی چل جائے تو اس سے کوئی بہت بڑی بات مزید فائدہ مند پتہ نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے جو اہم بات تھی وہ تو قرآن نے بیان کر دی کہ کوئی حصہ گائے کا لگایا گیا، لیکن کون سا حصہ تھا یہ بھی مختلف روایات آتی ہیں جو کہ واضح طور پہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب فرمایا کہ تمہارا اختلاف ہو گیا ایک نفس کے قتل کے معاملے میں، آگے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بعض علماء نے اس سے بہت بڑا فائدہ نکالا ہے، اصول نکالا ہے، ایک بڑی سبق آموز بات نکالی ہے کہ قاتل کتنا بھی چھپ جائے وہ پکڑا جاتا ہے۔ قاتل کتنا بھی چھپ جائے دنیا میں ہی اس کا سراغ لگا لیا جاتا ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ اور اس بات کا اشارہ یا اس بات کی تائید ایک اور آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلومیت میں قتل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی نہ کوئی دلیل ایسی بتا دیتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ایسی رہتی ہے، سلطان ایسی رہتی ہے، اشارہ ایسا نظر آ جاتا ہے جس سے قاتل کا اندازہ لگ جاتا ہے اور قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ نکلا۔ اور یہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ قتل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہتا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ تو یہ دو قرآن کی آیات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ پہلی آیت یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے مخرج نکالنے والا ہے۔ اور وہ کیا چھپا رہے تھے؟ کیا چھپا رہے تھے؟ قاتل کا نام چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ اور دوسری آیت کریمہ بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ جب وہ مردہ اٹھا، مر گیا تھا بندہ، مقتول تھا، قتل ہو گیا تھا اس کو گائے کے جسم کا جو حصہ لگایا گیا وہ اٹھا اور وہ بولنے لگ گیا۔ اس سے یہ بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جو مظلوم لوگ مارے جائیں گے وہ اٹھ کر فوراً اپنے اوپر ہونے والا پورے کا پورا ظلم بیان کریں گے، پورے کا پورا ظلم بیان کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کر کے جو اصل سبق سکھایا ہے، بات سمجھائی ہے، اور آخر میں فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اور نشانیاں کیا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے ایک مرے ہوئے بندے کو زندہ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ عبرت چھوڑ دی ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے والا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہر انسان اسی طرح ہر چیز بول کر بتائے گا۔ اور کیسے کیسے بول کے بتائے گا؟ صرف انسان کی زبان نہیں بولے گی قیامت کے دن، کیا کیا بولے گا؟
جسم کے سارے حصے بولیں گے، جسم کے سارے اعضاء بولیں گے، جسم کے سارے اعضاء بولیں گے۔ سورہ نور میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن یوم تشہد گواہی دیں گی، کیا کیا چیزیں؟ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبانیں، السنتہم ہماری زبانیں گواہی دیں گی کہ دنیا میں ہم نے زبان کو کہاں استعمال کیا، حلال راستے پہ استعمال کیا یا حرام راستے پہ استعمال کیا۔ وَأَيْدِيهِمْ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے ہاتھوں کا دنیا میں استعمال صحیح کیا یا غلط کیا۔ وَأَرْجُلُهُمْ اور ہمارے پیر گواہی دیں گے قیامت کے دن دنیا میں رہتے ہوئے پیروں کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انسانوں کو زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، تو ہر آدمی اپنے اعضاء کے سامنے بھی بے بس ہو جائے گا، اس کے جسم کا ہر حصہ بول کے بتائے گا کہ یا اللہ اس نے میرا یہاں غلط استعمال کیا، حرام کام پہ مجھے لگایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں مردے کے زندہ ہونے کا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر چکا ہے، اور وہ کیسے گزر چکا ہے؟ پچھلے رکوعوں میں چند آیات میں پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک برا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا، بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا ہے، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم تیرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز تب تک ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ سزا کیا ملی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بجلی آئی، اس بجلی نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے، فوراً انہیں سزا مل گئی۔ پھر فرمایا ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد۔ تو وہ پہلا موقع ہے سورہ بقرہ میں جہاں موت آئی اور دوبارہ دنیا میں ہی ان لوگوں کو زندہ کیا گیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ پہلا واقعہ تھا، مرنے کے بعد دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زندہ کیا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے گائے کے واقعے کے حوالے سے کہ جو قاتل تھا اس کی تلاش کے لیے مقتول کو گائے کا حصہ لگایا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ تو یہ دو آیات تھی، بڑی اہم آیات، جو کہ یہ پچھلے درس کا ہی حصہ تھی، پچھلے درس کو ہی ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں سے اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہ بڑی اہم آیات شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں ہمارے دل کی قساوت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک تو دل کی قساوت یعنی دل کی سنگ دلی، دل کا سخت ہونا، اس حوالے سے اگلی آیت کریمہ میں بیان آئے گا، جو بڑی ہی اہم ترین آیت ہے، سبق آموز آیت ہے، اور ہمارے دل کا جو حال ہے اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگلی آیت کریمہ بڑی اہم ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سیکھا اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اس کا اثر پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔